ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دور کی کوڑی لائے ہیں۔ دور کی کوڑی کیا لائے ہیں؟ انہوں نے کہا تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر آئے، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ کیسا شہباز شریف صاحب کی طرف سے زبردست قسم کا بیان دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو مزاحیہ بیان بھی کہتے ہیں، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ جوڈیشل کمیشن شہباز شریف صاحب کیوں نہیں بنا رہے؟ اگر کسی کے بارے میں کوئی بندہ الزام لگاتا ہے اور جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی الزام وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پہ جانا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ پنڈوں میں دیہات میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں بندہ کہتا ہے آپ نے مجھے جہاں بھی لے جانا ہے لے جائیں، جو بھی نیام لینا ہے، سونہ لینی ہے، قسم لینی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں پہ آپ نے میرا ہاتھ رکھوانا ہے میری اولاد کے سر پر یا قرآن پاک پر یا جس بھی کتاب پر، اس کے لیے میں بالکل، بلکہ دربار کی مزار کی کنڈی کھولنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ یہ اس صورت میں کہا جاتا ہے جب بندہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، بے قصور ہوتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں جسے یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی قسم اٹھا دوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں، ہم پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو کیسا ناظرین آپ کو یہ لگا مضحک خیز بیان؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ پارلیمانی کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی اس لیے بنا رہے ہیں وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب ہوں گے، وہاں پہ خواجہ آصف ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ خواجہ سعد رفیق کو اس میں رکھ لیا جائے گا، دیگر لوگوں کو رکھ لیا جائے، فیصل وابڈا کو رکھ لیا جائے گا، یا اس قبیل کے ایم کے صدیقی صاحب لے لیے جائیں گے، چودھری شجاعت حسین کو لے لیا۔ وہ چودھری شجاعت حسین تو پارلیمان کے ممبر نہیں ہیں، ان کے بیٹوں کو لے لیا جائے گا۔ اس طرح سے ان کی طرف سے ایسی پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے گی جو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق اس کی تحقیقات کر کے ان کے سر کے اوپر مر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ نے اتنے اخراجات کرنے، اتنے لوگوں کو بٹھانا ہے، کمیٹی تشکیل دینی ہے، اس کے لیے کوئی آفس ہوگا، آپ کے پاس پہلے ہی اس کمیٹی کا متبادل موجود ہے۔ وہ کیا متبادل ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح کا فیصلہ آئے گا، اسی طرح کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے شہباز شریف صاحب اس پارلیمانی کمیٹی میں لانا چاہتے ہیں، جس کی ان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے۔ وہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو تشکیل دیتا ہے عدلیہ کے بینچوں کو، جو ججوں کی تعیناتی کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر کمیٹی نہیں، کیونکہ اس میں تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، اس میں جج صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام انہوں نے سب نے مل کے، اکثریت کا چونکہ فیصلہ ہونا ہے تو کام اس کمیٹی کی طرف سے وہی کیا جائے گا، کمیشن کی طرف سے جو شہباز شریف صاحب ایک کمیٹی سے، پارلیمانی کمیٹی سے لینا چاہتے ہیں۔ تو کیسا شہباز شریف کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے، اس کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیا جائے، گنگلوں سے مٹی جھاڑ دی جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ عمران خان کی طرف سے پھر سختی سے کہا گیا ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کمیٹی درکار نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل کمیشن۔ اور جیسے شہباز شریف صاحب کی یہ تجویز سامنے آئی، ان کی طرف سے اعلان کیا گیا، تو اس پر ٹوٹ بٹوٹ قسم کے جو ان کے صحافی ہیں وہ ٹوٹ پڑے تحریک انصاف پر کہ دیکھیں شہباز شریف نے کتنی بڑی پیشکش کر دی ہے، اب تحریک انصاف کو اس طرف آ جانا چاہیے۔ تو ان کی طرف سے یہ تجویز آتی ہے، اور اس کی حمایت کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہی اس پر بیرسٹر گوہر، جن پر تہمت یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اپنی مرضی سے وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، تو انہوں نے مسترد کر دی شہباز شریف صاحب کی یہ ساری کی ساری تجاویز، یہ ساری کی ساری جو کچھ بھی ان کی طرف سے دلیلیں دی گئیں، وہ سب کو انہوں نے کہا کہ نو، یہ ان کی طرف سے کیوں کہہ دیا گیا؟ کیونکہ ان کو علم ہے کہ عمران خان اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس صاحب کی طرف، جینٹری بیچ کی طرف، وہ پاکستان میں آئے، زکوٹا جن کی طرف وہ پاکستان میں آئے، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، آرمی چیف سے ملے، شہباز شریف سے ملے، دیگر لوگوں سے ملے، اور ان کی طرف سے دعوے کیے گئے کہ $100 ارب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کر دیں گے۔ $100 ارب خطیر رقم اور بہت بڑی سرمایہ کاری، لیکن ان کی اپنی ورث کیا تھی اس بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ $18 ملین ان کی کل ورث ہے، اور پاکستان میں وہ اربوں $100 ارب کی سرمایہ کاری کی بات کر رہے تھے۔ تو ان کی طرف سے پاکستان کی سیاست میں بھی منہ مارا گیا،
اور ان کو پھر پاکستان میں رہتے ہوئے جواب بھی بڑا سخت، جیسا کہ کہا کہ وہ کیسے پاکستان میں آئے، لابنگ کیسے کی گئی، اس پر ہم ایک تفصیلی ویلاگ کر چکے ہیں۔ تو آج بات یہ کرنی ہے کہ وہ پاکستان میں آئے زکوٹا جن کی طرح، آئے سامری جادوگر کی طرح، وہ واپس چلے گئے، وہ بالکل ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جشن تو اس حکومت کی طرف سے کم از کم 2 مہینے تو منایا جانا چاہیے تھا، یا پھر اگر 2 مہینے نہیں تو پھر 40 دن تک تو ان کی طرف سے خوشیاں منائی جانی چاہیے تھی، لوڈیاں ڈالی جانی چاہیے تھی، اور جھومر گھومر جو بھی ہے وہ بھی ان کی طرف سے، کیونکہ اتنی بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں پاکستان میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ بہرحال 2 دن کے بعد وہ کہیں دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں، انہوں نے اپنے ملک واپس جانا ہی تھا۔ تو ان کو کیا سانپ سونگ گیا، کیونکہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کا ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا، معاہدے کر کے گئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی معاہدہ نظر نہیں آیا۔ اگر نظر آیا ہے تو ان کی ملاقاتیں نظر آئی ہیں، تصویریں نظر آئی ہیں، تو کیا معاہدے کر کے گئے ہوں گے، ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا۔ جیسے کہ کہا کہ 1.25 مہینہ تو ان کا جشن ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان سے گئے یا نہیں گئے، تیسرے دن ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری، اس پر تو کئی کمیٹیاں بن جانی چاہیے تھی، وہ اس کو آگے لے کے چلتی، لیکن وہ آئے طوفان کی طرح، آئے دھوئیں کی طرح غائب ہو گئے۔ اسی طرح سے امریکہ سے ایک خاتون بھی آئی بیٹھی ہیں، ان کا نام ہے اونیجا اینڈیو روبنسن۔ یہ پاکستان میں 19 سال کے نوجوان سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی۔ ان کی اپنی عمر 33 سال ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ تو کیسے وہ شادی کرنے کے لیے آ گئی، اور وہ 2 مہینے سے پاکستان میں بیٹھی ہوئی تھی، در بدر تھی، اس کا ویزا ختم ہو گیا، اس کو واپس بھجوانے کی کوشش کی گئی تو اس نے کہا نو میں نہیں جاؤں گی، وہ نہیں گئی، ادھر ادھر ہی پھرے، جب پولیس سے کہا جاتا ہے، FIA سے کہا جاتا ہے تو وہ بھی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کی طرف سے کس طرح سے لاکھوں لوگوں کو ایک ہفتے کے دوران ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ کولمبین صدر نے تھوڑا سا ہلچل کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی ٹرمپ کی طرف سے جس طرح سے وار کیا گیا، یلغار کی گئی، وہ بندہ ٹرمپ کے پاؤں میں جا گرا۔ لیکن پاکستان سے ایک خاتون باہر نہیں جا رہی، اونیجا صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ میں شادی کرنے کے لیے آئی ہوں، شادی کر کے جاؤں گی، وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ویزا ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، کئی اور لوگوں نے بھی اس کے ساتھ شادی کے لیے پیشکش کر دی ہے۔ پھٹے منہ ان کے جو شادی کی پیشکش کر رہے ہیں وہ تو پہلے ہی 2 بچوں کی ماں ہے، ظاہر اس نے شادی کی ہوگی۔ اسی طرح سے پاکستان سے ایک لڑکی سیما حیدر بھی انڈیا گئی تھی، اس کے 5 بچے ہیں۔ تو وگ جائے، پنجابی میں یہ لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر شرم اتر جائے تو پھر کچھ نہیں دیکھتی کچھ عورتیں کہ اس کا بیاہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، بچے ہیں، تو پھر بھی وہ بھاگ جاتی ہیں، دوسری جگہ چلی جاتی، جیسا کہ سیما حیدر 5 بچوں کی ماں ہے، انڈیا میں جا کے اس نے سچن سے شادی کر لی ہے۔ پیکا آرڈیننس کی سن لیجئے، پیکا آرڈیننس کے تحت مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ نافذ ہو گیا، لاگو ہو گیا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی مخالفت پہلے کی گئی، لیکن جب یہ پارلیمنٹ میں بل گیا تو وہاں بھی، یہاں بھی، تہاں بھی، وہاں سے مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں، یہاں سے مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں، تہاں سے مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے ٹھک 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 کر کے مہر اور سائن کر دی ہے۔ پہلے اس کی مخالفت کی جا رہی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں متنازع شقیں ہیں ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو پہلے کیوں نہیں نکالا؟ دراصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسے قوانین کے خلاف ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب کی پسلی اب وہ نہیں رہی۔ آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں، اور اگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو سیدھے فارم 47 والے جتنے بھی ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر ہے، وزیر ہیں، مشیر ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں، جتنے بھی فارم 47 والے ہیں، وہ ایوانوں سے سیدھے جیل میں جائیں گے۔ تو آصف علی زرداری کی پسلی اب ایسا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب ان میں جرت تھی، دلیری تھی، تو وہ ناجائز کے اوپر بھی ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اب جائز پر بھی وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بوڑھی ہڈیوں میں پہلے والا دم خم نہیں ہے مقابلہ کرنے کا کہ ایوان صدر چھوڑیں گے تو کہاں جا کے پھر وہ دم لیں گے۔ چیئرمین FBR صاحب نے اپنے آپ کو سپر پاور
पावर करवाना शुरू कर दिया है। कैसे सुपर पावर करवाना शुरू कर दिया है? फैसल बावड़ा की तरफ से कहा गया, मैंने जब तनकीद की कि एफबीआर को इतनी महंगी गाड़ियां क्यों लेके दी गई हैं, तो मुझे फिर एफबीआर के अंदर से कत्ल की धमकियां दी गई। तो ये बात उन्होंने चेयरमैन एफबीआर के सामने की। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा हुआ है, अगर आपको धमकियां आज दी गई हैं तो कल मुझे भी धमकियां दी जा सकती हैं। क्या कहने, एफबीआर का चेयरमैन बहुत महान चीज़ है। वो कहते हैं कि अगर आपको धमकियां आज दी गई हैं तो कल मुझे भी धमकियां दी जा सकती हैं। तो क्या हैसियत में फैसल बावड़ा साहब किसी से कम हैं? कम अज़ कम इनसे तो ऊपर हैं, बल्कि ऊपर ही नहीं, चेयरमैन एफबीआर से तो वो बहुत ऊपर हैं, क्योंकि ऊपर से वो नीचे लाई गई चीज़ हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।